اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصحہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے اپنے گزشتہ قسط میں بتایا تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جس شخص کے گھر غلام کی حیثیت سے رہتی تھی، اس شخص کو جب آپ کی برگزیدہ ہستی ہونے کا علم ہوا تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا اور کہا کہ آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں، لیکن آپ میرے گھر میں رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں، آج سے میں آپ کی خدمت کروں گا۔ لیکن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس گھر سے نکلنا ہی مناسب سمجھا اور اس گھر سے نکل گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ویلس کی مشہور رائٹر ڈاکٹر مارگریٹ اسمتھ شیخ فرید الدین عطار کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ صحرا کی طرف نکل گئیں اور ذکر الہی اور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ ایک اور روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص نے آپ کو آزاد کر دیا تو آپ ظاہری علم کے حصول کے لیے کوفہ روانہ ہو گئیں، جو اس وقت بہت بڑا علم کا مرکز تھا، جہاں بڑے جلیل القدر علماء و حکماء موجود تھے جو اپنی علمی مجالس سے حق کی تلاش کے طالب علموں کو سیراب کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ان مجالس میں شریک ہو کر طلب علم کی پیاس بجھایا کرتی تھیں۔ بچپن سے ہی آپ بہت ذہین تھیں، لہذا آپ نے بہت کم وقت میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی اور دینی علم میں مردوں سے فوقیت لے گئیں۔ فقہ و حدیث اور تفسیر کی خوب اچھی طرح سمجھنے کے بعد آپ نے ان علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب آپ وعظ فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ اس کے بعد بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں نیاز بندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں، لہٰذا دنیا کا خیال آپ کے دل کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے عمر بھر شادی نہ کی۔ آپ کو کئی لوگوں نے شادی کی پیشکش کی، لیکن آپ نے شادی کی ان سب پیشکشوں کو اس لیے مسترد کر دیا کہ آپ حسب سابق یکسوئی اور تندہی سے اللہ کی عبادت جاری رکھ سکیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ آپ کی شادی کے حوالے سے بہت سی روایتیں اور بہت سے قصے مشہور ہیں۔ ان سب روایتوں میں ایک روایت کافی مشہور ہے جو میں یہاں بیان کیے دیتا ہوں۔ آپ کے روحانی مجالس میں آپ کے کئی ساتھی شریک ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو آپ ان سے مخاطب ہوئیں اور کہا کہ اگر آپ میرے 4 سوالوں کے جوابات دے دیں تو میں آپ کی بیوی بننے کو تیار ہوں۔ اس شخص نے کہا، پوچھیے، اگر خدا نے اجازت دی تو میں جواب دوں گا۔ تب آپ نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب میں مروں گی تو مسلمان ہوں گی یا کافر، اور میرا خدا میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان چھپی ہوئی باتوں میں سے ہے جن کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ پھر رابعہ بصری نے پوچھا کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا اور منکر و نکیر مجھ سے سوال کریں گے تو کیا میں ان کو اطمینان بخش جواب دے پاؤں گی یا نہیں؟ انہوں نے کہا، یہ بھی ایک پوشیدہ امر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ روز محشر جب تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اور ان کو ان کے اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، کچھ ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں، کیا مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ پھر اس شخص نے جواب دیا، یہ بھی چھپی ہوئی باتوں میں سے ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ روز قیامت جب تمام بنی نوع انسان جمع ہوں گے، ان میں سے کچھ جنت میں اور کچھ دوزخ میں جائیں گے، ان دونوں میں کس گروہ میں ہوں گی؟ اس شخص نے کہا کہ یہ بھی پوشیدہ باتوں میں سے ہے جس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جب ایسا ہے کہ میرے 4 سوالات جن کا براہ راست تعلق مجھ سے ہے، ان کی موجودگی میں مجھے خاوند کی کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے ساتھ مٹھی ہو جاؤں، جبکہ مجھے تو ان سوالوں کا غم اور فکر ہونا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کے بعد طویل عرصے تک عبادت و ریاضت کی زندگی بسر کی۔ اس کے بعد آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ آپ ایک گدھے پر اپنا سامان لاد کر مکے کی طرف چل پڑیں۔ آپ کا یہ گدھا بہت کمزور تھا، سفر کی تکلیفیں برداشت نہ کر سکا اور راستے میں ہی مر گیا۔ قافلے والوں نے عذرائے ہمدردی آپ سے کہا کہ لائیں، ہم آپ کا سامان اٹھا لیتے ہیں، آپ اپنا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ میں نے آپ کے سہارے یہ سفر شروع نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنے پروردگار کے بھروسے اور توکل پر یہ سفر کیا تھا۔ قافلے والوں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ جنگل میں اکیلی تھیں، آنسوؤں کو دریا آپ کی آنکھوں سے رواں تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگیں اور اس کی رحمت طلب کرنے لگیں کہ اے رب العزت، تو نے ہی مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بلایا تھا، اب تو ہی مجھے اس سے روک رہا ہے۔ راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب العالمین، میں کمزور ہوں، تیرے دیدار کی پیاسی ہوں،
مجھ پر اپنا فضل کرم کر۔ ابھی یہ دعائیں مصروف ہی تھیں کہ گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بہت خوش ہوئیں، خدا کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان دوبارہ گدھے پر لاد کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے آپ نے کچھ عرصے تک ایک بیابان میں قیام کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے بار الہی، تو نے مجھے مٹی سے بنایا ہے جبکہ کعبے کی تعمیر پتھر سے ہوئی ہے۔ خاک اور پتھر میں کیا آویزش ہوگی، لہذا تو مجھے بالواسطہ اپنا دیدار کرا دے، مجھے مکان نہیں مکین سے غرض ہے۔ بلاواسطہ جواب آیا کہ اے رابعہ، تو نظام عالم کو درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش ظاہر کی اور ہم نے اپنی تجلیوں میں سے ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی تھی تو جل کر سیاہ ہو گیا تھا اور پاش پاش ہو گیا تھا، لہٰذا وہ سوال نہ کرو جس کی تم اہل نہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ لہٰذا آپ نے سفر جاری رکھا۔ مکے کے قریب جب وہ پہنچی تو اچانک آپ کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ ٹھہر گئیں اور کہا، اے پتھر کے مکان، واپس لوٹ جا، مجھے تیری پتھر کی دیواروں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اس محبوب سے ملنے کی متمنی ہوں جس کا یہ گھر ہے، مجھے تیرے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے غرض سے راستے بھر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہوئے 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو خانہ کعبہ کو اپنی جگہ موجود ہی نہیں پایا۔ آپ نے خیال کیا کہ شاید میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا شاید میری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، لیکن اسی وقت غیب سے آواز آئی، کیا ابراہیم، نہ تو تمہاری آنکھیں خراب ہوئی ہیں اور نہ ہی تمہاری عبادت میں کوئی کمی ہوئی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ واقعی اپنی جگہ پر موجود نہیں، کیونکہ وہ ایک ضعیف خاتون کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ روتے ہوئے پوچھا، اے اللہ، وہ قابل احترام خاتون کون ہے؟ جواب ملا، سامنے دیکھو۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور خانہ کعبہ بھی اپنے مقام پر واپس آ چکا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے سوال کیا کہ آپ نے نظام عالم کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے تو نہیں، البتہ آپ نے ضرور کر رکھا ہے، کیونکہ 14 برس میں کعبے تک پہنچے ہیں آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو ہر راستے پر، ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا آیا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ نے تماشا بنایا ہی کیوں، دیر تو ہونی تھی۔ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہوئے فاصلہ طے کرتے رہے، جبکہ میں نے خاموشی سے اس انکساری سے یہ فاصلہ طے کر لیا اور یہاں پہنچ گئی۔ پھر آپ دونوں نے حج کیا، طواف کعبہ رو کا مکمل کیا۔ پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی عاجزی سے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، تو نے حج پر اجر کا وعدہ کیا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہٰذا اگر میرا حج قبول نہیں تو مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا کر دے، کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سنی تو وہ لرز گئے اور دل میں کہنے لگے کہ واقعی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلند درجے پر فائز ہیں، جو اس طرح کی دعا مانگنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے آئیں اور عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ میں قیام کے دوران خود کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر لیا۔ وہ اکثر روزہ رکھتیں اور صرف پانی سے افطار کرتیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں افطار کے لیے کوئی چیز رکھی ہے اور کوئی فقیر آ گیا تو اٹھا کر اسے دے دیتیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دن بھر روزہ رکھتیں اور رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرتی تھیں، کیونکہ روحانی قوت میں اضافے کے لیے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ شب بیداری کے معاملے میں آپ مردوں کے شانہ بشانہ تھیں، بلکہ بعض جگہوں پر وہ مردوں سے آگے تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ کسی نے کبھی کوئی سوال کر لیا تو آپ مختصر مگر مکمل جواب دے کر خاموش ہو جایا کرتی تھیں۔ آپ کی ہر بات قرآنی آیات کے حوالے سے ہوتی تھی۔ آپ اکثر لوگوں کے سوالوں کے جواب میں قرآنی آیت پڑھ دیتی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے جاتے ہیں۔ میں اسی لیے قرآن کی آیتوں کے علاوہ بات نہیں کرتی کہ کہیں میرے منہ سے کوئی بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں، کیونکہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری دنیاوی محبتوں سے خود کو الگ کر کے خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے نہ صرف اپنی ذات کی نفی کی بلکہ اپنی مرضی کو ترک کر کے اس کو اللہ کی مرضی میں شامل کر دیا۔ وہ اللہ سے بے پناہ اور بے لوث محبت کے اس مقام پر پہنچ گئی تھیں جہاں شاید دنیا کے چند لوگ ہی جا سکے ہوں گے۔
آپ نے اپنے کردار اور قول و فعل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کسی خوف یا کسی لالچ سے نہیں کرتی، بلکہ ان کے دل میں عشق الہی کے روشن چراغ جل رہے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے دل کی گہرائیوں سے پکار کر اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کی آگ کے ڈر سے کروں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اور اگر میں جنت کے لالچ میں تیری عبادت کروں تو مجھے جنت سے محروم کر دے۔ اگر میں تیری عبادت صرف تیرے لیے کروں تو مجھے اپنی ذات سے محروم نہ رکھنا۔ ایک شاعر نے آپ کی اس دعا کو اپنی شاعری میں اس طرح بیان کیا: سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث محبت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ کیا کسی اور صوفی میں بھی اس طرح کی دعا مانگنے کی حوصلہ جرات تھی؟ یہی نہیں، بلکہ ایک بار آپ نے خدا سے یوں دعا مانگی: اے اللہ، جو بھلائیاں تو نے اس دنیا میں میرے مقدر میں لکھ رکھی ہیں وہ اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو راحتیں میرے حصے کی آخرت میں ہیں وہ اپنے دوستوں کو دے دے، کیونکہ مجھے تیرے علاوہ اور کسی چیز کی خواہش نہیں، میں تو صرف تیرے دیدار کی طالب ہوں۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ان دعاؤں سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت بصری کس درجے اللہ کی بے لوث محبت میں ڈوبی ہوئی اور دریائے توحید میں غرق تھیں۔